السلام علیکم ساتھیو، میں فیضان رضا آپ سبھی کا ایف آر اردو کلاس میں خیر مقدم کرتے ہیں، سواگت کرتے ہیں۔ میرے ساتھیو، میں تقریباً 2 دن کے بعد ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ ابھی دور و چھٹی چل رہی تھی، جس کارن کسی کام میں مصروف ہو گیا تھا، اس لیے میں آگے سبق نہیں پڑھا سکا۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے قمر جہاں کے بارے میں آپ کو پڑھایا، ٹھیک ہے، اور قمر جہاں کے حیات و خدمات کو اچھی طریقے سے بتایا میں نے۔ آج ان کی لکھی ہوئی کہانی کٹی ہوئی شاخ، جو آپ سبھی دیکھ رہے ہو، اسے آج ہم پڑھانے جا رہے ہیں۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا سبق، کٹی ہوئی شاخ۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ کٹی ہوئی شاخ ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے، شاخ کا مطلب ہوتا ہے ڈالی۔ شاخ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈالی، ٹھیک ہے۔ شاخ کا مطلب ڈالی، اور کٹی کا مطلب ہوتا ہے پیڑ سے علیحدہ، پیڑ سے الگ، پیڑ سے الگ۔ اب جب بھی ہم کسی کہانی کو پڑھیں تو اس کا جو ہیڈنگ ہوتا ہے اس کو ضرور سمجھنے کی کوشش کریں، اور جب ہیڈنگ آپ سمجھ جائیں گے تو پوری کہانی بآسانی آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اس لیے کیونکہ یہ جو موضوع لیا گیا ہے کٹی ہوئی شاخ، اسی میں پوری چیزیں شامل ہیں۔ کٹی کا مطلب الگ، اور شاخ کا مطلب ڈالی۔ تو شاخ یعنی ڈالی کس پہ ہوتی ہے؟ پیڑ پہ ہوتی ہے، اور کٹنا کا مطلب ہوتا ہے پیڑ سے الگ۔ تو ظاہر سی بات ہے، جس ڈالی کو پیڑ سے الگ کر دیا جائے، جس شاخ کو پیڑ سے الگ کر دیا جائے، تو اس کا وجود باقی نہیں رہ جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یا تو وہ سوکھ جائے گا، یا تو اس کو جلا دیا جائے گا، یا تو یوں ہی وہ گل سڑ کر برباد ہو جائے گا۔ ابھی اس کہانی میں ایک نوجوان کی باتیں قمر جہاں پیش کر رہی ہیں، اور اس کٹی ہوئی شاخ کے ذریعے انسان کے وجود کے بارے میں بتانا ان کا مقصد ہے، ٹھیک ہے، کہ کس طریقے سے کوئی انسان اگر اپنوں سے دور ہو جاتا ہے، کافی دنوں کے بعد جب وہ انسان واپس اپنے وطن لوٹتا ہے تو اسے کیا محسوس ہوتا ہے، اور اس کی کیا اوقات رہ جاتی ہے۔ تو آج ہم اس کہانی میں اسی زمرے میں بات کرنے جا رہے ہیں، بغور آپ سبھی سماعت کریں۔ تو جیسا کہ آپ سبھی دیکھ پا رہے ہیں، یہاں لکھا ہوا ہے کہ کتنے سال بعد وہ اپنے وطن واپس آیا۔ وہ یہ ضمیر ہے، کس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے؟ اس نوجوان کے لیے جو کافی دنوں کے بعد اپنے گھر لوٹا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ چلیے، کہا جا رہا ہے کہ ہر چیز نئی نئی اور قدرے اچھوتی اچھوتی سی معلوم ہو رہی تھی۔ کافی دنوں کے بعد وہ اپنے گھر واپس آتا ہے تو ساری چیزیں بدل چکی ہوتی ہیں، اور ہر چیز کی قدرے جو ہوتی ہے وہ اچھوتی سی معلوم ہو رہی تھی۔ مدت تک باہر رہ جانے کے بعد باعث اب وہ خود اپنے وطن کے لیے اجنبی سا ہو گیا تھا۔ بالکل صحیح بات ہے کہ کوئی بھی انسان کافی دنوں تک اگر اپنے وطن سے واپس رہے، اپنے گھر بار سے واپس رہے، تو وہ ایک اجنبی سا ہو ہی جاتا ہے، کیونکہ اس کا لب و لباب، اس کی جسمانی کیفیت وہ سبھی کیا ہو جاتی ہے؟ بدل جاتی ہے۔ اور آپ اپنے گاؤں محلے میں جانتے بھی ہوں گے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کیا ہو جاتے ہیں کہ کسی کا بیٹا کھو جاتا ہے، اور 10 سال 15 سال کے بعد ملتا ہے، تو وہ یا وہ جو کھویا ہوا ہوتا ہے وہ نوجوان ہو جاتا ہے، اور اس کے ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ چہرے کی جغرافیائی کیفیت بھی بدل جاتی ہے، تو لوگ اسے پہچاننے سے انکار بھی کر دیتے ہیں، لوگ اسے پہچاننے سے انکار بھی کر دیتے ہیں۔ تو وہی چیز یہاں کہہ رہے ہیں کہ مدت تک باہر رہ جانے کے بعد کے باعث اب وہ خود اپنے وطن کے لیے کیا ہو گیا تھا؟ اجنبی سا ہو گیا تھا۔ مگر اس اجنبی پن میں بھی اپنے پن کا احساس پنہا تھا۔ وہ دیر سے خود اپنے آپ سے سوال کر رہا تھا۔ وہ جب بہت دنوں کے بعد نوجوان گھر واپس آتا ہے، اپنے وطن واپس لوٹتا ہے، تو وہ تو اجنبی سا تو ہو ہی گیا تھا، بٹ وہ دیر تک کیا کر رہا تھا؟ خود سے باتیں کر رہا تھا، خود سے سوال کر رہا تھا۔ کیا وہ سچ میں اجنبی ہو گیا ہے؟ شکل و شباہت، لباس اور کچھ حد تک گفتگو میں وہ بدل گیا ہے، ٹھیک ہے، گفتگو میں وہ بدل گیا ہے، لیکن اس کا
باطن اندرون میں ایک عجیب توڑ پھوڑ مچی ہوئی ہے نا، لیکن اس کا باطن یعنی اس کے اندر میں، اس کے دل کے اندر ایک عجیب سی کیفیت مچی ہوئی ہے، آخر وہ اپنے آپ کو اتنا بے بس کیوں محسوس کر رہا ہے؟ یہ سبھی وہ سوالات خود سے کر رہا ہے۔ بار بار اس کا ذہن کسی ایک سوال کے گرد مکڑی کے جالے کی طرح گھوم رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ آخر وہ اتنی اچھی سرزمین میں اور ایسے دلدار لوگوں کو چھوڑ کر کیوں اتنے لمبے عرصے تک باہر گیا، کیوں اتنے لمبے عرصے تک دور رہا، ہے نہیں؟ کیا اب سچ میں اس کی حیثیت یہاں اس ٹوٹی ہوئی شاخ کی سی ہے جو درخت سے علیحدہ ہو چکا ہے؟ دیکھیے، جو درخت سے علیحدہ ہو چکی ہے، بالکل اب میں نے شروع میں ہی کہہ دیا تھا کہ ایک انسان کا گھر ہوتا ہے، گھر میں بہت سارے افراد ہوتے ہیں، انہی افرادوں میں سے کوئی ایک فرد اگر باہر چلا جاتا ہے، کافی دنوں کے بعد لوٹ کر آتا ہے، تو یا تو اس درمیان لوگ یہ سوچ لیتے ہیں کہ وہ یا تو مر گیا ہوگا اور یا پھر زندہ ہوگا، پتہ نہیں کہاں ہے نہیں ہے، لوگ اس کو بھول جاتے ہیں۔ اب یہ اپنے آپ سے اتنا سارا سوال کرنے کے بعد یہ خود کہہ رہا ہے کہ کیا اب سچ میں اس کی حیثیت یہاں اس ٹوٹی ہوئی شاخ کی سی ہے، یعنی شاخ جیسی ہے جو درخت سے علیحدہ ہو چکی ہے، یعنی درخت سے کٹ کر الگ ہو چکی ہے، سوکھ گئی ہے، خراب ہو گئی ہے، برباد ہو گئی ہے؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ بڑی بے چارگی سے اس نے اپنے سر کو جھٹکا دیا۔ بھائی انسان ہے نا، کوئی چیز تو نہیں ہے نا، ہے نا؟ تو بھلے ہی وہ انسان کو، اس انسان کی شکل و صباحت کی وجہ سے اگر کوئی اسے پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے، بٹ وہ انسان جو کھویا ہوا ہوتا ہے، جو کافی دنوں کے بعد لوٹتا ہے، اسے ضرور یاد رہتا ہے کہ میرا گھر کہاں ہے، میں کہاں کا رہنے والا ہوں، تبھی تو وہ واپس پھر آتا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ بڑے سے آنگن میں آم اور شریفے کے پیڑ اسی طرح جھوم رہے ہیں۔ اس کی بوڑھی نحیف جاں بلب ماں، نحیف جاں بلب یعنی مرنے کے قریب جو ہوتی ہے، بالکل بیمار ماں، سامنے کے پلنگ پر پڑی کھانس رہی ہے اور بڑی حسرت بھری نگاہوں سے اپنے اجنبی ہوتے ہوئے لخت جگر کے ملول چہرے پر کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کی ماں ہے، جب وہ اپنی ماں کو چھوڑ کر گھر سے دور گیا ہوگا، اس وقت ان کی ماں کا ایک الگ رتبہ رہا ہوگا، ایک الگ چہرہ رہا ہوگا، لیکن جب کافی دنوں کے بعد، مدتوں کے بعد وہ واپس آیا تو اس کی ماں نحیف جاں بلب ماں بن چکی تھی، کمزور بن چکی تھی، اور اپنے اجنبی ہوتے ہوئے لخت جگر کو کیا کر رہی تھی؟ ملول چہرے پر کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کے دیگر عزیز و اقارب بھی موجود ہیں، سب کچھ تو ہے، سب کچھ تو ہے یہاں، اس کا منہدم ہوتا ہوا گھر، اس کی ماں، اس کے عزیز و اقارب، مگر کون؟ مگر وہ خود یہاں کا نہیں رہا۔ بالکل صحیح بات ہے۔ جو انسان، میں نے شروع میں کہا کہ جو انسان اپنوں سے الگ ہوتا ہے، اسے تو معلوم ہوتا ہے کہ میں کس سے الگ ہوا ہوں، کہاں گیا ہوں، لیکن اسے معلوم ہوتا ہے، بٹ جن سے الگ ہوتا ہے اسے وہ ساری باتیں یاد نہیں رہتی ہے، کیونکہ لوگ دھیرے دھیرے اس کو بھلا دیتے ہیں، ہے نہیں؟ اور یہ سوچ لیتے ہیں کہ یا تو وہ کبھی واپس آئے گا نہیں، اور یا تو وہ ختم ہو چکا ہو، اس کا وجود ہی مٹ چکا ہو، ٹھیک ہے؟ مگر وہ خود یہاں کا نہیں رہا۔ وقت کے ایک لمبے سفر نے اسے خود اس کے گھر میں ہی بیگانہ بنا دیا۔ گھر میں ہی کیا کر دیا تھا؟ بیگانہ بنا دیا۔ اس پر غیریت کی مہر اس طرح ثبت ہو چکی ہے کہ اسے اپنوں کے برتاؤ میں بھی تشنا کی جھلک نظر آ رہی ہے، نہیں؟ اس پر کیا ہے؟ غیریت کی مہر اس طرح ثبت ہو چکی، یعنی چھپ چکی ہے کہ اسے اپنوں کے برتاؤ میں بھی تشنا کی جھلک نظر آ رہی ہے۔ وہ اس مصنوعی زندگی سے اکتا رہا ہے۔ وہ اس مصنوعی زندگی سے کیا ہو رہا ہے؟ اکتا رہا ہے۔ مصنوعی بولتے ہیں بناوٹی زندگی، ٹھیک ہے؟ اسے تلاش ہے اپنے آپ کی، اس اپنے پن کی جسے برسوں پہلے وہ خود اسی دہلیز پر چھوڑ گیا تھا۔ اپنا پن زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے کس قدر ضروری ہے، اس بات کو اس نے پہلے تو کبھی محسوس نہیں کیا، پہلے تو کبھی محسوس
نہیں کیا، لیکن اب کیا تھا، محسوس نہیں کیا تھا، لیکن ایک لمبے عرصے تک مشینی زندگی گزارنے کے بعد کسی چیز کی کمی کا احساس اس طرح سوہان روح بنا کہ وہ ہر آشائش کو لمحوں میں بھول گیا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بیگ اس کے دل میں ایک خواہش جتی اور خواہش جاگی، فوراً وہ گھر بار چھوڑ کر کافی دنوں کے لیے باہر چلا گیا، لیکن مشینی زندگی تو گزار لیا، اور جیسے ہی مشینی زندگی گزارتے گزارتے اسے کچھ احساس ہوا اور سوہان روح بنا، تو وہ پھر ہر آشائش کو لمحوں میں کیا ہو گیا، بھول گیا۔ اسے وہ دن بھی یاد تھا جب وہ اپنی جانی پہچانی دنیا کو خیر آباد کہہ کر ایک اندیکھی دنیا کی طرف پرواز کر رہا تھا۔ اس وقت اس کے کانوں میں صرف ایک ہی آواز گونج رہی تھی۔ اب یہاں سے ابھی تک تو وہ لوٹ کر اپنے گاؤں آیا، اپنے گھر پہ آیا اور گھر کی کیفیت بیان کی گئی۔ اب اصل کہانی یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنے آپ کو چھوڑ کر گیا تھا، اپنوں کو چھوڑ کر یہاں سے دور چلا گیا تھا، اور ساری کہانیاں کیا کیا ہوئی تھی اب یہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے۔ اس کو بغور آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب دیکھیے، صرف ایک ہی آواز گونج رہی تھی، کب؟ اس وقت اس کے کانوں میں، کیا؟ کہ یار اب تک تم تالاب کے میڈک بنے رہے، باہر نکل کر دیکھو دنیا کتنی حسین ہے۔ کیا تم نے اعلیٰ تعلیم اور اونچی ڈگریاں اسی لیے حاصل کی ہیں کہ صبح سے شام تک چپل توڑتے رہو؟ یعنی کہ یہ جو نوجوان جو تھا، اس کے ساتھیوں نے جب یہاں پڑھائی لکھائی کر لیا، اب یہیں رہ رہا تھا، تو ان کے ساتھیوں نے اس کو ورغلایا کہ یار تم اتنا پڑھ لکھ لیے ہو اور تم اسی لیے پڑھے ہو کہ یہاں جو ہے سے کیا کرو، صرف چپل توڑتے رہو۔ اس نے بدیشی دوست کے اس مشورے کا پرجوش استقبال کیا، ہے نا؟ جانے کی یہ باتیں ہو رہی ہیں، پرجوش استقبال کیا، اور اس دن وہ بے حد خوش تھا جب اس کا ویزا باہر جانے کے لیے آ گیا تھا۔ وہ اس منظر کو بھی نہیں بھولا ہے جب وہ ایئرپورٹ پر اپنے جہاز کا انتظار کر رہا تھا۔ اس وقت کے سامنے ایک حسین دنیا آباد تھی، اور وہ نرم ہواؤں کے دوش پر جھولا جھول رہا تھا۔ دوش بولتے ہیں کان کو، کاندھے کو۔ دوش کسے بولتے ہیں؟ کاندھے کو، ہے نہیں؟ اچانک زندگی کتنی سبک رفتار، ہے نہیں، سبک رفتار، کومل اور پرکشش بن گئی تھی۔ زندگی کا سارا بوجھل پن نہ جانے کہاں کھو گیا تھا، ہے نہیں؟ یہ جانے کی بات ہو رہی ہے جب یہ اپنے وطن کو چھوڑ کر بدیش جا رہا تھا۔ جہاز کے اڑان بھرتے ہی وہ ساتوں آسمانوں کی سیر کرنے لگا تھا۔ دیکھیے، یہ بات اکثر ہوتا ہے کہ جو انسان کبھی باہر نہیں گیا ہوا ہوتا ہے، پہلی دفعہ جب جاتا ہے نا، تو اس کو بڑا مزہ آتا ہے نہیں؟ اور دل ہی دل نئے نئے خیالات اتپن ہوتے رہتے ہیں، لیکن جب وہاں پہنچتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ اپنا گاؤں کیا تھا اور بدیش کیا چیز ہے، ٹھیک نہیں؟ کیسے کیسے رنگین خیالات اس کے ذہن میں فلم اسکرین کی طرح منٹوں میں سین بدل رہے تھے۔ اپنی نحیف و ناتواں ماں، بیمار والد کو بھی چھوڑنے کا اسے ذرا غم نہیں تھا، ہے نہیں؟ یعنی نوجوان جو تھا، جب پڑھ لکھ لیا تو اس کے بدیسی دوست نے کیا کیا کہ تم اتنے پڑھ لکھ لیو اور یہاں کیوں رہ رہے ہو؟ ارے باہر جاؤ، دنیا دیکھو۔ جانے لگا تو اسے کسی چیز کا کوئی غم نہیں تھا، یہاں تک کہ بوڑھی ماں کو بھی وہ چھوڑ کر چلا گیا۔ بچپن کے دوست، سب شناسا چہرے اچانک اجنبی بن گئے۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ قید خانے سے نکل کر کھلی فضا میں کلیلیں بھرنے لگا ہے۔ خوبصورت اور اسمارٹ ایئر ہوسٹس جب اس کے سامنے کھانے کی پلیٹ سجائے آئیں تو اسے لگا جیسے وہ جنت کی حوریں ہیں جو من و سلوہ کے ساتھ اس کی میزبانی کر رہی ہے۔ یہ من و سلوہ کیا ہے؟ یہ جنتی کھانا ہے جو بنی اسرائیل کے قوم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے نازل فرماتا تھا، ٹھیک ہے؟ اس نے ان کے دستے نازنین سے پلیٹ لیتے ہوئے کنکھیوں سے انہیں دیکھا۔ ایئر ہوسٹس نے دلنواز مسکراہٹ کے ساتھ دریافت کیا، کیا اور بھی چاہیے کچھ آپ کو؟ کیا اور بھی چاہیے کچھ آپ کو؟ اس نے ہکلاتے ہوئے
جواب دیا، نہیں نہیں ہاں، اور پھر خود ہی اپنی اس بوکھلاہٹ پر بری طرح جھینپ گیا، ٹھیک نہیں، بری طرح شرما گیا۔ اس کے دل میں لمحہ بھر اس دل نواز مسکراہٹ پر گدگدی ہوتی رہی، لیکن پھر اس مسکراہٹ کی اصلیت اس پر واضح ہو گئی تھی جب وہی ایئر ہوسٹس اس کے پہلو میں بیٹھے ہوئے بوڑھے پسنجر سے بھی اسی دل نواز مسکراہٹ کے ساتھ مخاطب تھی۔ یعنی جب شروع میں اس نوجوان کے پاس ایئر ہوسٹس جب آئی نا، یعنی ایئر ہوسٹس بولتے ہیں کہ جہاز کے اندر میں جو کھانا وانا پہنچانے والی ہوتی ہیں اس کے، اور بڑی خوبصورت حسین و جمیل ہوتی ہے، تو بھائی اس کا تو وہ بزنس ہے، اس کا تو وہ کام ہے، اس کی تو وہ ڈیوٹی ہے، وہ تو سب کے ساتھ ویسے ہی پیش آئے گی، ہے نہیں۔ اب اس کو لگا کیا کہ یہ مجھ سے اتنی بہترین طریقے سے بات کر رہی ہے، بات سمجھ میں آ گئی۔ اب کیا ہوتا ہے کہ او ہو، تو یہ ادائیں جلوۂ عام ہیں جن کو میں نے اپنے لیے مخصوص سمجھ لیا تھا۔ یعنی کہ اب نوجوان کو سمجھ میں آیا کہ نہیں، یہ جلوۂ ادا تو کیا ہے، عام ہے، یہ اپنے آپ کو میں نے جو سمجھا یہ صحیح نہیں ہے۔ اپنی شخصیت کا سحر اسے ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا، ٹھیک ہے۔ عمر کا یہ حصہ بھی کیسا پرفریب ہوتا ہے، منٹوں میں آسمان پر اور منٹوں میں زمین پر، ہے نا۔ چھوڑ جھوٹ کیا ہے اور سچ کیا، اس بات کی تمیز اس عمر میں ذرا مشکل سے ہی ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں پر بھی ایک رنگین اینک چڑھی ہوئی تھی اور وہ ہر شے کو بس اسی اینک سے دیکھ رہا تھا۔ بدیس پہنچ کر کچھ دنوں تک وہ ایک جادوئی دنیا میں کھویا رہا۔ گرد و پیش کو رنگین اینک سے دیکھنے کی تقریباً اسے عادت سی ہو گئی تھی، لیکن کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد اس کی اینک کا شیشہ میلا ہونے لگا۔ اس کا معمول بن گیا تھا کہ گھر سے باہر قدم نکالتے وقت پہلے وہ اپنی اینک کے شیشے کو خوب صاف کرتا تاکہ وہ پہلی سی چمک واپس آ جائے، مگر یہ دیکھ کر اسے بڑا دکھ ہوتا کہ شیشہ صاف ہونے کی بجائے میلا ہی ہوتا جا رہا تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب پہلی بار شروعاتی میں جب وہاں وہ پہنچا بدیس، تو اسے ہر چیز میں مزہ آ رہا تھا، لطف آ رہا تھا، لیکن دھیرے دھیرے اب اسے بات سمجھ میں آنے لگی کہ کتنی تکلیفیں ہیں یہاں، کتنی مصیبتیں ہیں، کتنی پریشانیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ انہی لمحوں میں اسے ایسا لگتا تھا جیسے کوئی چیز چھناکے کے ساتھ اس کے اندر ٹوٹ گئی ہو اور اس کی ساری کرچیاں اندر ہی اندر چبھتی چلی جا رہی ہیں۔ ایک عجیب سی بے چینی کا مسکن بن گیا تھا اس کا دل و دماغ، کبھی کبھی وہ اپنے وجود کو پنڈولم کی طرح جھولتا محسوس کرتا۔ پنڈولم بولتے ہیں وہ گھڑی کے اندر میں جو جھولا ہوتا ہے نا، محسوس کرتا، اور لامحدود فضاؤں میں معلق، زمین سے منقطع اور آسمان سے دور، یعنی ایسا پنڈولم جو زمین اور آسمان کے بیچ میں لٹکا ہوا ہے اور جھولتا ہوا نظر آ رہا ہے نا، پنڈولم جھولنا کو بولتے ہیں۔ کہہ رہے یا الہی، یہ کیسا جہاں ہے، باہر کی دنیا کیسی خوبصورت ہے لیکن اندر کی آتما کو چین نہیں۔ یہاں تو ہر شخص بس اپنے آج میں جی رہا ہے، وہ اکثر غور و فکر میں ڈوبا رہتا ہے۔ کیا کل کے اعتبار کے بغیر آج کا حسن برقرار رکھا جا سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کے اندر سے کوئی چیخ ابھرتی ہے۔ وقت ماضی حال اور مستقبل سے عبارت ہے، تم اسے صرف حال سے تعبیر نہیں کر سکتے۔ وقت ماضی حال اور مستقبل سے عبارت ہے، یعنی مطلب وقت ہی ایک ایسی چیز ہے جو کیا ہے، ماضی بھی ہے، حال بھی ہے اور مستقبل بھی ہے، لیکن تم اسے صرف حال سے تعبیر نہیں کر سکتے، صرف موجودہ زمانہ سے تعبیر نہیں کر سکتے۔ اس لیے وقت کبھی جاتا ہے، وقت کبھی موجود ہوتا ہے اور وقت کبھی آنے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسے حیرت ہوئی ان ہم وطن پر جو صرف حال کے سہارے زندہ تھے، وہ اکثر ان کے چہروں کو پڑھنے کی کوشش کرتا۔ ایک دن اس نے اپنے قریبی دوست اسد سے دریافت کیا، یہ اسد کیا ہے، اس کا دوست ہے۔ اب یہ
سوال اکثر آتا ہے کہ اسد یعنی کہ قمر جہاں کی کہانی میں کون سے شخص کا نام آیا ہے، تو وہ اسد، ٹھیک ہے، خود ان کی کمپنی میں ملازم تھا، یعنی نوکر تھا۔ یار اسد، یہاں کے لوگ کیا اپنی زندگی سے مطمئن ہیں؟ ان کا حال تو یقیناً خوبصورت ہے، مگر مستقبل کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کب کیا ہو جائے۔ کیا اس بے اعتباری کے ساتھ کوئی حساس شخص خوش رہ سکتا ہے؟ اسد نے غور کرتے ہوئے کہا، یار تم ضرورت سے زیادہ حساس ہو، یہاں کے لوگ شاید اتنے حساس نہیں ہوتے۔ کیا مشینی عہد میں رہتے ہیں، یہ بھی روبوٹ ہو گئے ہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے طنز کیا، یعنی ممکن ہے، اسد نے مختصر سا جواب دیا۔ یعنی اسد سے سوال کیا کہ یار اسد، غور کرتے ہوئے کہا، یار تم ضرورت سے زیادہ حساس ہو، یہاں کے لوگ شاید اتنے نہیں سوری یعنی کہ اس نوجوان شخص نے اپنے دوست سے کہا کہ یار یہاں کے لوگ صرف اپنے آج میں زندہ ہے۔ تو اب اسد غور کرتے ہوئے کیا کہتا ہے کہ یار تم ضرورت سے زیادہ کیا ہو رہے ہو؟ حساس ہو رہے ہو، یہاں کے لوگ شاید اتنے حساس نہیں۔ اب نوجوان کہتا ہے، کیا مشینی عہد میں رہتے ہیں، یہ بھی روبوٹ ہو گئے ہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے طنز کیا۔ اب ممکن، اسد نے مختصر سا جواب دیا۔ مختصر نے کیا کہا کہ ممکن ہے، مشین ہو گیا ہوگا۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ نہیں یار اسد، مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے آج کے عہد کا انسان کچھ زیادہ ہی حساس ہو گیا ہے۔ ماحول کی سرد مہری نے اس کے اندر کی آگ کو کچھ زیادہ ہی بھڑکا دیا۔ یہ سب تمہارا کیا ہے، وہم ہے، اپنا مسئلہ تو صرف پیٹ کی آگ ہے۔ اسد کی مسکراہٹ میں درد بھی تھا اور طنز بھی، جس سے بڑے سلیقے سے وہ چھپا رہا تھا۔ کہہ رہے کہ اسے اکثر اپنے جیسے دوسرے ساتھیوں کی زندگی پر ملال ہوتا، وہ جو سارا دن کڑی محنت کرتے اور جب گئی رات بستر پر لوٹتے تو بیوی بچے سب کو سویا ہوا پاتے، پھر الگ صبح ساری کائنات کو سویا ہوا چھوڑ کر اپنے کاموں میں چلے جاتے۔ ان میں اکثر تو ہفتوں اپنے بچوں سے جی بھر بات بھی نہیں کر پاتے۔ بیوی کی مسکان کیا معنویت رکھتی، اس بات کا احساس بھی کھوتے جا رہے تھے، گویا ان کی زندگی کوئی سیال مادہ ہو جو مشین میں ڈھل گئی ہو، اور تیز چلتی ہوئی مشین کی گھر گھر کے ساتھ اندر کا ہر لطیف احساس بھی زائل ہو چکا ہو۔ وہ زیر لب کراہتا کہتا ہے، کیا زندگی صرف پیسے سے مطمئن ہو جاتی ہے؟ باہر آ کر وہ بھی یقیناً اچھی غذا کھا رہا تھا، اچھی خاصی رقم جمع کر رہا تھا، فریج، ٹی وی، نہیں اے سی، بہترین ایئر کنڈیشن، کار، فرنیچر، مکان، سب کچھ کم ہی مدت میں اس نے حاصل کر لیا تھا، لیکن اکثر راتیں اس کی فون کی آرام دہ مسہری پر کروٹیں بدلتے ہی گزر جاتی۔ جب بھی کبھی گھر سے اس کی ماں یا کسی اپنے پرائے کا خط آتا تو وہ ہفتوں تک مزمحل سا رہتا۔ بوڑھے باپ کے انتقال کی خبر ملی تو وہ جی بھر کے رو بھی نہ سکا۔ ماں کی علالت کی اطلاع ملی مگر وہ صرف تڑپ کر رہ گیا۔ میرے ساتھیوں، تو یہاں کیا کہہ رہے تھے؟ بوڑھے ماں کہہ رہے کہ بوڑھے باپ کے انتقال کی خبر ملی تو وہ جی بھر کے رو بھی نہ سکا۔ ماں کی علالت کی اطلاع ملی مگر وہ صرف تڑپ کر رہ گیا، ٹھیک ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کیسا وقت آ گیا ہے کہ ایک طویل عرصہ گزار چکنے کے بعد اچانک وہاں کی سنہری سرزمین پر بھی وحشت کی بادل منڈلانے لگے ہیں۔ ہر شخص اپنی اپنی جگہ سہم رہا ہے، ان میں سے بیشتر بغیر کچھ سوچے سمجھے کیا کر رہا ہے، بنا زادے راہ کے ہی رختے سفر باندھنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ وہ بھی اپنی چھوٹی سی فیملی کے ساتھ واپس آ چکا ہے اور اپنے گھر کی دہلیز پر دیر سے کھڑا بیتے لمحوں کو واپس بلانے کی کوشش کر رہا ہے۔
مگر اسے لگ رہا ہے جیسے یہ گھر اب اس کا اپنا گھر نہیں رہا۔ در و دیوار کی ساخت تو وہی ہے، یعنی بناوٹ، در و دیوار کی ساخت بولے تو بناوٹ تو وہی ہے، آم کے پیڑ اور شریفے کے پیڑ بھی وہی ہے، مگر اس کے قدموں کے نیچے کی زمین بہتا پانی بن گئی ہے۔ سخت دھوپ سے گھبرا کر اس نے نگاہیں اوپر کی تو چھت کا سایہ بھی سر سے غائب تھا۔ تو میرے عزیز دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی بہت اچھی لگی ہوگی، کیونکہ اس کہانی میں وہی ساری باتیں بتائی گئی کہ ایک انسان ہے جو انسان کو اپنی انسانیت پر ناز کرنی چاہیے، انسانیت سمجھنی چاہیے، کیونکہ اگر کوئی بھی انسان اپنی حقیقت کو نہیں سمجھتا، اپنے وجود کو نہیں سمجھتا، تو اسے ہر چیز بیگانہ سی لگنے لگتی ہے۔ اس لیے ہر چیز پیسہ نہیں ہے دوستو، ہمیشہ اپنے وطن کا خیال رکھیں، اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں۔ اب الفاظ معنی پر بھی ہم لوگ غور کر لیتے ہیں۔ قدرے کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا، باعث کا مطلب ہوتا ہے وجہ، اجنبی بیگانہ، پنہا چھپا ہوا، بے بس مجبور، سبک رفتار سست رفتار، نحیف مطلب کمزور، نحیف مطلب کمزور، ٹھیک ہے۔ جاں بلب مرنے کے قریب، شناسہ جان پہچان، تسنا بناوٹ ریاکاری، باطن اندرونی، سیال مادہ بہتی ہوئی چیز، سرد مہری غفلت نظر انداز کرنا، دلدار دل رکھنے والا محبوب، منہدم ڈھا دینا، پرواز اڑان، پرواز اڑان۔ اور اسے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں جو ہم لوگوں نے پڑھا ہے۔ کیا ہے کہ اس کہانی میں جو ہم لوگوں نے پڑھا ہے اس کو ضرور دے خلاصہ، کہ آج کے جدید سائنسی اور مادی ماحول میں معاشرے میں جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، ان مسائل کو ہی قمر جہاں نے کیا کیا ہے، اپنے افسانوں کا موضوع بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ زیر نصاب افسانہ کٹی ہوئی شاخ اسی پس منظر سے متعلق ہے جس میں ایک شخص روپیہ کمانے کے لیے خلیجی ممالک جاتا ہے۔ اب آپ سے کوئی پوچھ جائے گا کہ وہ جو ایک شخص ہے وہ روپیہ کمایا کہاں گیا تھا، تو خلیجی گیا تھا، خلجی، ٹھیک ہے۔ روپیہ تو خوب کما لیتا ہے لیکن اپنے معاشرے اور تہذیب سے کیا ہو جاتا ہے، کٹ کر جس ذہنی کرب و اذیت کا شکار ہوتا ہے، اس کیفیت کی ترجمانی اس افسانے میں بدرجہ اتم موجود ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ موجودہ وقت کی سائنسی ترقیوں اور ان کی ایجادات نے انسانی تہذیب کو تو متاثر کیا ہی ہے، ساتھ ہی اخلاقی پہلو کو مجروح بھی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی موضوع پر ارتکاز کر کے افسانے کا مرکزی خیال پیش کیا گیا ہے، یعنی جس میں مادیت کا غلبہ ہو گیا ہے۔ اسی پس منظر میں زیر نصاب افسانہ میں افسانہ نگار قمر جہاں نے اپنے ایک ایسے کردار کو پیش کیا ہے جو روپیہ کمانے کے لیے خلیجی ممالک جاتا ہے، روپیہ بھی خوب کماتا ہے لیکن وہ معاشرے اور تہذیب سے کٹ کر کسی ذہنی کرب و اذیت کا شکار ہوتا ہے۔ اس کیفیت کی ترجمانی اس افسانے میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر اجازت دیجیے، اگلے والے ویڈیو میں ہم سبھی آگے کا سبق پڑھیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔